اسپیکر بھی رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, گورنر خیبر پختونخوا بھی ہیں, عوامی بھی ہیں. اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی کیا ہیں؟ انسان کھانے کہاں کے اچھے ہیں. رورل سے میں اکثر کہتا ہوں کہ پٹھانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. آفٹر 40 مین جو ہے دے گو فار ایڈونچر. تو 40 پہ پہنچے نہیں. شادی اپنے پسند کی والدین کی اپنی پسند کی. ہم تو پٹھان ہیں. پڑھائی میں کیسے تھے؟ ہمیشہ نالائق لوگ کی ترقی کرتے ہیں. پشاور کیپٹل ہے اور لاہور بھی کیپٹل ہے, بتائیے گا کہ کیا فرق ہے زیادہ؟ اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, روڈز نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. جب کے پی کی پہلی اسمبلی بنی تھی NWFP کی لیجسلیٹو اسمبلی 1932, میرے والد صاحب کے دادا اس کے فرسٹ ڈپٹی اسپیکر. پالیٹکس ہی جوائن کر. پالیٹکس تو بھائی اگر پالیٹکس میں نہ ہو تو میں بھی ہوتا, اور اپنے علاقے میں پالیٹکس نہیں کر سکتے کہ آپ کس کو فیس چارج کریں. شادی ہو, آپ ہر جگہ پہنچ, آپ کی شادی پہ نہیں پہنچ سکتے. فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں, تو کتنے بزی رہتے ہیں؟ کروشل سوال. اور شاید مشکل بھی ہوگا کیونکہ آپ خواتین کو راضی کرنا تو بہت مشکل ہے. میں سردیوں میں شکار کھیلتا ہوں. سیاست میں بھی دوست تو ہوں گے, کس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں؟ میں اتنا بولو گا جتنا آپ بتا رہے ہیں. السلام علیکم. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک سیاسی شخصیت موجود ہے جن کو آپ گورنر خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہوں گے, یعنی کہ ایک ٹیگ سے فیصل کریم کنڈی صاحب. پاکستان کے کم عمر ترین ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی کارکن ہیں, ورکر ہیں, اور اگر انہیں عوامی گورنر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ان کی سیاست کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور ان کی زندگی میں کون کون سی اچیومنٹ ہیں, یہ تو بظاہر سب کو پتا ہے, لیکن فیصل کریم کنڈی بحیثیت شخصیت گھر میں کیسے ہیں, دوستوں میں کیسے ہیں, یہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے. السلام علیکم کنڈی صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں نے انٹروڈکشن دیا کہ آپ ڈیپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, پھر آپ گورنر خیبر پختونخوا بھی ہیں, سیاست میں بھی آپ نے کافی عرصہ گزار لیا ہے, اور عوامی بھی ہیں. اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی تو انسان ہے. نہیں انسان تو میں بھی ہوں, سبھی ہے, لیکن شخصیت کیسی ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے شخصیت کی؟ نارمل انسان, جس کام ہے, غصہ آتا ہے, جلدی غصہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے. اچھا, غصہ نہیں آتا, بالکل غصہ نہیں آتا. کوشش کرتا ہوں کہ میں کول رہوں. اچھا, اور یہ کول شروع سے ہیں کہ کوئی تسبیح شسبیح کرتے ہیں؟ نہیں, تسبیح تو بس نماز شمازیں پڑھتے ہیں, باقی تسبیح تو سچ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک میں نیچر وائز کا, اور جو جیسے آپ نے ابھی بیان کیا نا کہ کم عمر ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, تو جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا تو مجھے زیادہ سیشن پریزائڈ کرنے کا موقع ملا, کیونکہ اسپیکر صاحب اس وقت بیمار ہو گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پورے سیشن ہال میں ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ صرف سب کو سنتا ہے, سنا نہیں سکتے. ہاں جی. ایبزارپشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے اندر تحمل کے ساتھ. جو اس وقت ایج تھی, مطلب ہے کہ یہ اکثر مجھے ڈیلیگیشن ملنے آتے تھے تو فورنرز آتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ڈپٹی اسپیکر سے ملیں گے جن کے پاس انٹروڈکشن نہیں ہوتا تھا, یا جو ہے فوراً اچانک سے جب مل لیتے تھے تو کوئی گرے ہیئرڈ ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, بڑا ایجڈ ہوگا. تو یہ چیز ہے, بس میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل ہے چیز. اور بچپن سے ایسے رہے, کام کول کمپوزڈ, یا بڑے ہو کے سیکھا, تجربوں سے سیکھا؟ کچھ تجربوں سیکھو. میں سمجھوں فرام بگننگ از جسٹ لائک دس. ٹریننگ ایسی تھی, سمجھ لیں. تو جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے, آپ کی جو انیشل تعلیم ہے وہ تو ڈی آئی خان سے ہی ہے. کراچی, ڈی خان, لنڈن. ہاں, لنڈن میں تو آپ نے لاء پڑھا ہے باقاعدہ, اس ادھر بھی ہم آئیں گے اس طرح سے, لنڈن کی گلیوں میں بھی آئیں گے. لیکن جب بچپن میں تھے تو شرارتیں وارتے نہیں کرتے تھے اسکول میں؟ ٹیچر کو تنگ کرنا, کوئی کاپی پہ اپنی طرف سے نمبر ڈال دینا, 0 ڈال دینا, 1 ڈال دینا, کوئی ایسی حرکت نہیں کی کبھی؟ ایسا سچ مجھے نہیں آتی. میں نے پڑھائی میں کیسے تھے؟ نارمل, مطلب ہمیشہ نالائق لوگ ہی ترقی کرتے ہیں. دیکھیں, یہ بھی خاصیت ہے گورنر صاحب کی, کیونکہ وہ رکھتے نہیں ہیں کسی کا بات, وہ سچ ہی بولتے ہیں. تو جب آپ لنڈن گئے پڑھنے کے لیے, آپ نے لاء کیا جی, تو لنڈن میں کوئی یاد ہو ایسی جو شیئر کرنا چاہیں؟ کیونکہ لنڈن لوگ جاتے ہیں, اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں بالی ووڈ سے, لنڈن کی گلیوں کو, تھیمز کو. بہت ہی میں سمجھتا ہوں تاریخی شہر ہے لنڈن کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایجوکیشنل حساب سے اگر دیکھیں, وہاں پہ دیکھیں, اگر آپ کسی یونیورسٹی کے لائبریری میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بک پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. یہ نہیں کہ وہ یورپ ہے, وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ پھر آپ کسی کافی شاپ میں بھی بیٹھ جائیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کافی شاپ میں لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں ایک کافی
یا میکسیمم 2 کافی پہ پوری کتاب ہی پڑھ لیتے تھے. بیکاز وین یو اسٹارٹ ریڈنگ نا, وہ ایک یہ نہیں کہ آپ نے میں بھی کتاب کھول لوں تو میں پوری پڑھ سکتا ہوں. وہ آپ کو ایک جب شروع کرتے ہیں وہ ریڈنگ جو ہے نا, آپ اتنے محو ہو جاتے ہیں اس میں. تو وہ چیزیں بھی ہیں. اور اگر آپ ایجوکیشن اپنی وہ ہے, اور ہر قسم کے مطلب ہے کہ آپ جو بھی مطلب میں سمجھوں کہ لنڈن میں لنڈن کو اس سے ڈیفائن کروں گا کہ آپ وہاں پہ اگر ایجوکیشن کرنے کے لیے جائیں, اور اگر آپ کی بیچلر لائف ہو, کچھ انیشیل آپ وہاں پر اگر جاب یا بزنس واٹ ایور یو کین سے وہ کرنا چاہیں, اٹس فائن. جب آپ جب وہاں پہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر جب آپ کے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو بچے میرے اب جو ہے نا گورے بن گئے ہیں, تو مجھے ابھی واپس آنا ہے. اور آپ ایسی عمر میں آپ نیند سے جاگتے ہیں جب اٹس ٹو لیٹ میجورٹی ٹائم, اور بچے بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. میں وہی کہتا ہوں ٹو لیٹ. جب آپ ان کو ادھر لے جاتے ہیں کہتے ہیں کدھر ہم میں لے ہیں, تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اچھا, آپ نے کتنا عرصہ انگلینڈ میں گزارا, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ بڑی دیر بعد ان کو بیداری ہوتی ہے. آپ کو پہلے بیداری ہو گئی تھی, آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے میں تو ججز جا رہا تھا, مجھے پتا ہے میں نے واپس بھی آنا اور میں نے پالیٹکس کرنی ہے. میرا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نے وہاں پر کوئی جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے یا میں نے وہاں پہ رہنا ہے. تو آئی واز ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. And were you married back then جب آپ لنڈن پڑھنے گئے, یا کیوں آپ مجھے وہ والا پٹھان سمجھتی ہیں؟ نہیں, میں تو دیکھیں جوانی میں بھی شادیاں ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں. اب آپ نے بڑھاپے میں کیا تو مجھے نہیں پتا, وہ آپ خود بتا دیں, لیکن اس ایج میں شادیاں تو نہیں. ایجوکیشن مطلب ہم اتنے کنزرویٹو فیملی میں نہیں کہ جو وہ بچہ باہر جا رہا ہے پتہ نہیں گوری واپس لے کے لے آئے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا, اور پتہ نہیں ہمارے طرف ہوتے ہیں وہ بچہ اکیلا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب تو مائیں کہتی ہے ادھر ہی بیاہ کر لو جو پاکستان سے لات میں. اور ایجوکیشن جو آپ کر رہے ہیں تو یو کانٹ, مطلب آپ اگر آپ پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں, آپ پی ایچ ڈی یا واٹ ایور جو وہ ڈگریز کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو پھر وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ وہاں پر ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس جاب نہ ہو اور آپ ایجوکیشن کر رہے ہیں, تو اپنے آپ کو سنبھالیں گے یا بیوی بچوں کو سنبھالیں گے؟ اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ میں آئی واز ویری کلیئر کہ میں گیا, میں نے تعلیم حاصل کی, میں واپس مجھے پالیٹکس میں آنا تھا. آپ کے والد صاحب بھی سیاست میں رہے ہیں, اور بائی دا وے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 1990 میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے ہرایا, اور آپ نے بھی مولانا صاحب کے خلاف الیکشن لڑا ہوا ہے سیم حلقے سے. اور پھر آپ کے جو میٹرنل گرینڈ فادر ہے, ہی واز منسٹر ان بھٹوز کیبنٹ, پلس ظاہر ہے کہ اس وقت 1960 میں ویسٹ پاکستان کی اسمبلی میں بھی ممبر 60 میں رہے ہیں. تو اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ تھا. کیا یہ فیسینیٹ کر رہا تھا آپ کو کہ یو آپٹیڈ فار پالیٹکس انسٹیڈ آف, اگر پاکستان میں کیا کہ ڈاکٹرس گھر میں ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں, انجینئر گھر میں انجینئر پیدا ہوتے ہیں, اینکرس کا میں نہیں کہہ سکتا, تو جو ہے اسی فیلڈ میں جو ڈسکشن گھر میں ہوتی ہے. تو میں جب کالج میں بھی تھا, مجھے مطلب والد صاحب کے ساتھ بھی تھا اٹیچمنٹ زیادہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہی. پولیٹیکل بس مجھے تھا کہ میں نے پالیٹکس کرنی. اس سے پہلے بھی کیونکہ جب کے پی کی پہلی اسمبلی بنی تھی NWFP کی لیجسلیٹو اسمبلی 1932, میرے والد صاحب کے دادا اس کے فرسٹ ڈپٹی اسپیکر تھے. جی he did bar at law at that time. اور بس مجھے تھا کہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے, اور بس اس میں وہ نہیں تھا کہ مطلب مجھے اپنا شوق, دیکھیں کوئی چیز انہیریٹنس میں تھا, یہ کوئی چیز آپ جب مجبوری کے تحت تو زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنا شوق نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے, میں اگر پالیٹکس کے شوق نہیں ہو, آپ کہیں مجبوری سے آپ کو کرنا نہیں, آپ نے کرنا ہے, آپ کے والد صاحب نے کیا, اور لوگ کیا بولیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے بہت اچھے, ان کے والدین پالیٹکس میں تھے اور ان کے بچے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ بھی قسم کی بزنس کہیں یا پالیٹکس کہیں, جو بھی یہ بھی قسم کی جائیداد ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ الیکشن جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. آپ کا ایک حلقہ کہیں, باپ کہیں, یا اس کے باہر بھی, ہم کیوں, جب میں آپ کے ساتھ براڈ کاسٹ لاہور میں کر رہا ہوں, ہم کیوں لاہور یا کراچی یا حق بھی جاتے ہیں, لوگوں سے تعلق ہے کہ ہم خوشی میں شرکت کرتے ہیں, کسی افسوس کے لیے جاتے ہیں, کسی کی خوشی پہ جاتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے کہتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک سرکل ہے. اور ہمیں اپنے والد صاحب کہتے تھے کہ نئے دوست مت بنو, اگر اپنے والد صاحب کے دوستوں کو بھی آپ لوگوں نے مینٹین کر لیا نا, وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک, ویری ویل سیڈ. لیکن اگر آپ سے میں یہ سوال پوچھوں کہ اگر آپ کو کچھ اور زندگی میں کرنے کا موقع ملتا تو آپ یہی کام کرتے, پالیٹکس ہی جوائن کرتے؟ پالیٹکس تو بھائی اگر پالیٹکس میں نہ ہو تو میں بھی, میں نے لاء کیا تو میں لائر ہوتا. اچھا, آپ نے ویسے لاء پڑھا تو اس میں پریکٹس کی کچھ؟ جیسے میں الیکشن لڑا, آپ نے الیکشن مطلب ہے کہ میں نے بار بھی نہیں کی, میں نے لاء ڈگری کی, میں کہ پھر بار ایٹ لاء بعد میں ہو گیا. لیکن میں جب 2002 میں نے جیسے تو الیکشن آ گیا. الیکشن جو ہے جیسے ہے تو میں پیپلز پارٹی میں کینڈیڈیٹ تھا. آپ کے والد صاحب بھی تھے؟
تو میں نے پارٹی میں اس وقت کے پی میں ایم ایم اے کا ایک ریل آیا تھا جب سارے وہ جو تھے, تو میں نے کے پی اس پارٹی میں سب سے زیادہ ووٹ دیا تھا سر. تو مجھے محترمہ شہید نے مجھے پارٹی کا الیکشن کے بعد ڈویژن پریزیڈنٹ بنا دیا اس ڈویژن کا. پھر تنظیم سازی, پارٹی, یہ چیزیں, اور محترمہ کے ساتھ کچھ انٹریکشن ہماری لنڈن میں رہی جب وہ ایگزائل میں تھی وہاں پہ. تو بس پھر وہ پارٹی اور اس میں اور روزانہ غمی خوشی یہ چیز اس میں جب ہم گھسے, اور اپنے علاقے میں پالیٹکس اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کس کو فیس چارج کریں. نارملی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو یا وہ, اچھا ٹھیک ہے اپنی برادری میں فیس ووٹ مانگنے نہیں ہوگے, تو یہ چیزیں. تو بس پھر وہ اسی مطلب ہے کہ سمندر میں جب تیر رہے تو ابھی تک تیر رہے. آپ جب ڈپٹی اسپیکر بنے, اور جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ہینڈل کرنا تھا, ایبزارب کرنا تھا, شروع میں آپ نے بتایا, تو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہوگا, آپ کو لگا ہوگا نہیں یہاں پہ میں پیشنس اپنے لوز کرنے والا ہوں؟ ایس سچ کوئی موقع نہیں آتا, لیکن جب بہت ہی دیکھیں وہ جگہ جو ہے نا وہ تھینک لیس جاب ہوتی ہے. آپ کے سامنے فارمر پریزیڈنٹ, پرائم منسٹرز, فیڈرل منسٹرز, پارٹی کے لیڈران بیٹھے ہوتے ہیں, سینئر قیادت بیٹھی ہوتی ہے, بیک پہ بینک بیچز جو کہ جونیئرز ہوتے ہیں. اور میرا انٹریکشن جونیئر کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ میرے آفس میں چیزیں, وہ وہاں پہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہوتے تھے کہ یار ہمیں موقع ملے گا. اور ہر نئے ایشو پہ آپ کے سینئر کو پہلے بولنا پڑتا ہے, پارلیمان لیڈر کو بولنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا تھا کہ جب میرے پاس چیف وپ آتے نون کے جی لیڈر آف اپوزیشن, صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف آرڈر بات کرنا چاہتے ہیں. وہ چھوٹا پوائنٹ آف آرڈر کم از کم آدھے گھنٹے یا 45 منٹ ہوتا تھا. چودھری نثار صاحب ہوتے تھے, تو میں نے کہا چھوٹا سا, تو میں کہ کون سا آدھے گھنٹے والا چھوٹا یا 45 منٹ چھوٹا؟ کیونکہ جب لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی اگر بات بھی کر رہا ہو تو یو ہیو ٹو آسک دیم ٹو سٹ ڈاؤن بیکاز لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن وانٹ ٹو سے سمتھنگ. یہ ایک روایت رہی ہے, اینڈ یو کانٹ اسٹاپ دیم. یہ نہیں کہہ سکتے جی ٹائم گزار, تو یہ ہمارے ڈیکور میں کہ آپ نہیں بول. تو اس طریقے سے وہ بس وہ ہوتا تھا کبھی کبھی. اور اس وقت میں تو جب ہم یاد کرتے ہیں نون لیگ کے بینچز سے تو بڑا شور بھی اٹھتا ہوتا تھا. اپوزیشن تھے, ظاہر اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی کے بینچز سے بھی شور اٹھتا تھا. آخر والے کچھ 1-2 سالوں میں تو پھر سچویشن آپ کو بھی پتہ ہے کہ چینج ہو گئی تھی. تو یعنی وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کی, کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. کبھی آپ نے کسی کو فیور دی چپ کے کہ اپوزیشن پارٹی کا ہے لیکن چلو دوست ہے؟ نہیں, میرا تو اپنا یہ وہ تھا کہ میری خواہش یہ تھی, اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اپوزیشن کو بولنے دیں اسمبلی کے اندر, یا اگر نہیں بولیں گے نا تو باہر جا کے 50 سے پھر میڈیا کے سامنے جا کے بولیں گے تو لڑ دیں. آپ کس لیے پارلیمنٹ میں اسی لیے آتے ہیں نا, تو بولیں ادھر, یہ آپ وہ ہے فورم ہے, لیٹ دیم ٹاک. نہ 2 گھنٹے سیشن, 3 گھنٹے ہو جائے, 4 گھنٹے ہو جائے. آپ اگر ایک بندہ ڈی خان سے یا سندھ سے یا پنجاب سے چترال سے جدھر سے آیا ہے اور وہ ٹریول کر کے اسلام آباد آیا سیشن رن کرنے کے لیے, تو اسی لیے آتے کہ سیشن ہوگا نا, اور کسی لیے تو نہیں آنے کے. تو وہ اس کو کرے 2-3 گھنٹے سیشن چلتا رہے, 4 گھنٹے سیشن چلتا رہے. اچھا, یہ تو آپ کا سیاسی ظاہر ہے کہ وہ پیک جس میں آپ نے کہا بڑے کمپوزڈ رہے, آپ نے سیکھا. اب آپ گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے, اور میرا نہیں خیال بنتا کہ شاید میں نے اپنی ہوش میں جتنا پالیٹکس کو پڑھا ہے دیکھا ہے, آپ بہت عوامی گورنر ہے. جس طرح آپ گورنر بننے سے پہلے تھے اسی طرح آپ گورنر بننے کے بعد ہیں, بلکہ شاید زیادہ عوامی ہیں. کسی کی شادی ہو, کسی کی کوئی مشکل گھڑی ہو, آپ ہر جگہ پہنچے. آپ کی شادی پہ نہیں پہنچ سکتے, میری شادی پہ نہیں پہنچ سکے, وہ میں شکوہ نہیں کرتی, لیکن چلے آپ نے خود ہی مجھے یاد کرا دیا. یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے اوپر بڑا ایک ہم سیاستدان ہیں نا, بڑا پنچنگ بیگ ہمارا زیادہ ہے. ہم جب اگر کوئی عہدہ میں مل جائے نہ کہ دیکھیں نا, اب فار ایگزامپل میں نہ جاؤں, دیکھیں نا گورنر بن گیا, ابھی یہ نہیں آ سکتا, ایٹیٹیوڈ میں آ گیا, نہیں آ سکتا. لیکن کوشش ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارا ایک سرکل ہوتا ہے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہے, تو اسی میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ اب اس دوران جو آپ نے بتایا میں ڈپٹی اسپیکر تھا, میں پارٹی کا صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا, پھر میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری اور ترجمان. وہ جو 4 سال تھے اس میں میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن. پھر چیئرمین صاحب کے ساتھ مطلب ہم جب اپوزیشن میں تو ٹریولنگ تھی, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, یہ تو لوگوں کے ساتھ پارٹی کے اندر بھی ایک تعلق لوگوں کے ساتھ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں بھی اگر لاہور میں ہے تو کوئی مجھ سے شادیاں رہ گئی ہیں یا کوئی افسوس کسی کا رہ گیا تو پورا کر لیں, اور جس شہر میں بھی جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم پہ تو خیر ہم تو تنقید تو ہم پہ
24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے کہ یہ ایسے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر جو ہو سکے حاضری تک جو ہے وہ پہنچا جائے، اور کوشش کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں جب اتنے بزی رہتے ہیں؟ کروشل سوال ہے. اور شاید مشکل بھی ہوگا کیونکہ کوشش ہوتی ہے. کتنی کوشش کرتے ہیں ہفتے میں؟ اگر میں چلے ویکلی پوچھ لوں یا منتھلی چلی جاؤ؟ منتھلی چلے جائیں. منتھلی چلی جاؤ، چلے منتھلی مجھے بتائیں. دیکھیں فیملی میری اسلام آباد میں ہوتی ہے، میں پشاور میں. پشاور کیونکہ فیملی کو پشاور میں کیونکہ گورنر ہاؤس سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا. ہمارے صوبے کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، باقی سچویشن ہے، تو اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو میں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، تو میں اسلام آباد فیملی سے ملنے چلے جاتے ہیں. ادھر ہی فیملی کے ساتھ. نارملی یہ ہوتا تھا پہلے، کیونکہ میری بچی ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، تو جتنے میری ٹریولنگ ہوتی تو فیملی کے ساتھ میں ٹریول کرتا، تو راستے میں باتیں کر لیتے، اپنا کوٹا پورا کر لیتے. تو اب کیونکہ وہ اسکول گوئنگ ہے اور بلکہ اے لیولس کر رہی ہے، تو وہ اسکول پھر ٹیوشن پھر یہ اور وہ، تو سارا دن جو ہے نا وہ اس کی مینجمنٹ کرے. تو وہ ٹریولنگ بھی بہت کم ہوتی ہے. اس کی چھٹیاں ہوں گی تو ٹریولنگ ہوگی، اس کی چھٹیاں نہیں ہوگی تو ٹریولنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں، لیکن کوشش کرتے ہیں ٹائم دیں، لیکن گلے شکوے دور نہیں ہوتے. گلے شکوے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جاب، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اتنی آپ خواتین کو راضی کرنا تو بہت مشکل بات ہے. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی مردوں کو بھی راضی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مردوں کے بڑے نخرے ہیں آج کل. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. آئی اسٹل گاٹ کپل آف کوسچنز ریگارڈنگ جو آپ کی پرسنل لائف ہے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، پھر کوکلی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات یہ کر رہے تھے کہ فیملی کو ٹائم دینا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کیا کیسے مینیج کرتے ہیں. آپ نے مہینوں کی بات کی. بیٹی کے ساتھ آپ نے بیٹی کا ذکر کیا. اٹیچمنٹ باپ کی بڑی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ جب ملتے نہیں ہیں، ڈسٹینس پڑ جاتا ہے، تو کیسے اس کو کوپ اپ کرتے ہیں؟ میرے گھر میں وکیل وہی ہے. اچھا وکیل وہی ہے، یعنی کہ آپ ان کی سنتے ہیں؟ میں بھی سنتا ہوں، اور وہ بھی میرے خلاف کوئی محاذ بنے تو اس کو ڈسمینٹل کرنے میں اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. اچھا یعنی سپورٹ اتنی اچھی ہے. اچھی ہے میری. تو ویسے تو آپ فون پہ تو رہتے ہی ہوں گے ان کے ساتھ ٹچ میں. دن میں کتنے فون گھر پہ کر لیتے ہیں یا آ جاتے ہیں؟ میری طرف سے شاید کم ہو، اکا دکا ہو، ان کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. اور فون حال چال پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، فرمائش کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ ملٹی ٹاسک نہیں، کام ہوتے ہیں، حال چال صبح ارلی مارننگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد لیٹ نائٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کام ہوتے ہیں. ایک آگے پیچھے جو بھی چیزیں ہوتی ہے تو چلتا رہتا ہے. میسیجنگ بھی چلتی رہتی ہے، فون بھی چلتا رہتا ہے. اور پلس جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہر روز تو آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پتہ ہے آپ کہاں پر. ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ان کو ایسے ہی پتا تھا میں کہاں پہ ہونا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پتا ہوتا ہے کہ میں، کیونکہ ارلی مارننگ کی بات ہوتی ہے، رات کی بات ہوتی ہے، مجھے ان پروگرام کی پتا ہوتا ہے کہ وہ کدھر. اور ٹی وی پہ تو وہ اب تو شاید کم آتا ہوں. انفارمیشن سیکٹری کے ٹائم پہ تو دن میں 4 5 اب تھوڑا یہ ہے کہ پشاور میں کیونکہ زیادہ چینلز ہیں، لیکن وہاں پر وہ زوم اور وہ چیزیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، تو اسٹوڈیوز کم ہیں، چیزیں کم ہیں، براڈ کاسٹ وغیرہ تھوڑے بہت چل جاتے ہیں. پھر اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ ساری جو ہے نا وہ کسر پوری ہو جاتی ہے. کسر پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے دوست، کیونکہ وہ انٹریکشن دوستوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اچھا ویسے جب آپ لاہور آتے ہیں تب بھی کسر پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں نہیں کرتا، آپ لوگ نے جو ہے اچھا ہم لوگ کرتے ہیں. مجھے بتائیں آپ لاہور بھی آتے ہیں آن اینڈ آف، اسلام آباد میں بھی آپ کی فیملی ہے، خیبر پختونخوا سے تو آپ کا ویسے ایک تعلق ہے درینا. کھانے کہاں کے اچھے ہیں؟ ہر جگہ اپنا ایک ٹیسٹ ہے. نہیں اگر میں آپ سے ایک سادہ سوال کروں کہ پشاور کے کھانے، اور بڑا واسٹ ڈفرینس ہے، آئی بین دیئر، لاہور کے کھانے بہت فرق ہے. ڈفرینٹ دیکھیے، پشاور کے جو کھانے ہیں ان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا مزہ ہے. لاہور کا اپنا مزہ ہے. لاہور میں تو آپ دیکھیں پرابلم ڈفرینس یہ ہے کہ لاہور میں جس کے ساتھ سلام دعا کی بات کرتے ہیں، کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ خدا کا واسطہ ہے اور بھی بات. تو ویسے یہ کلیئر کرتے ہیں کہ صرف بٹ نہیں کرتے، سارے لاہوری کرتے ہیں. نہیں لاہور میں ادھر بھی. اور وہ یہ ہے کہ میرے جو روٹین ہے، میں صبح ناشتہ کرتا ہوں، رات کا کھانا کھاتا ہوں. اچھا تو یعنی ان بٹوین آپ اپنا دوپہر کا میل اسکپ کرتے ہیں؟ میں نہیں، بس یہ چائے کافی کہوا اوکے ریمکس چلتا رہتا ہے ان تینوں کا. تو وہ لاہور والے بڑے خوش خوراک ہیں. اب دیکھیں جو پائے ہیں یا جو یہاں پہ باقی جو چیزیں، یہ چیزیں اب دیکھیں پشاور میں جو ہے وہ کڑھائی ہے، پھر کباب ہیں، پھر پٹے ٹکے ہیں، تو وہ چیزیں ہیں. پھر آپ سندھ چلے جائیں. اچھا رورل سندھ میں بہت زیادہ، ہم کہتے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پٹھانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اچھا آپ رورل سندھ جائیں، جو مہمان نوازی رورل سندھ والوں کی ہے نا، شاید ہی کسی کو، ہر کسی کی اپنی مہمان ہے، تو ان کا اپنا ایک جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. پھر آپ کوئٹہ چلے جائیں تو پھر آپ کو بلوچستان سجیاں کھاتے ہیں چیزیں. تو ہر علاقے کا اپنا جو ہے ایک
وہ تو اب تو دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ پہلے آپ کو پشاور میں چرسی ٹکا جانا پڑتا تھا اسپیشلٹی کھانے کے لیے لاہور سے اٹھ کے. اب لاہور میں بھی بہت سارے ریسٹورینٹس کھل وہ گئے مزہ ہیں. نہیں ہے. وہ مزہ نہیں ہے. جو دیکھیں جو آپ جب ٹکے یہ بناتے ہیں جو جانور وہاں پر رکھا ہوتا ہے وہاں پر پل ہوتا ہے وہاں کا جو غذا کھائی ہوتی ہے اس نے اور پانی پی ہوتا ہے وہاں کا اس کے گوشت کا ٹیسٹ اور اس کے گوشت کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. فرق ہوتا ہے. اس کے جو ہے وہ پانی میں اور یہاں کے پانی میں فرق. ہم پشاور لے کہتے ہیں ہم جو پشاور کا اب یہاں پہ آپ جو کہوا پلاتے ہیں ٹی بیگ والے سے اچھے گرم پانی بندہ پی لیں. نہیں ہم وہ ویسے وہ اور لیمن گراس والا وہ بھی ہے لیکن ادھر آپ پشاور میں اگر آپ جو ہمارا اپنا جو کہوا ہے پشاوری کہوا وہ بنائیں اور اگر وہ پئیں تو آپ ایک چینا کے 3-4 کپ چھوٹے والے پئیں تو اس کے بعد دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ وہاں پر کے پی میں کلو گوشت کھانے کے بعد یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب ہم کہوے کی وہ چینک منگا کے پیتے ہیں تو سب ہضم ہو جاتا ہے. یہ واقعی ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ ٹرائی بھی کیا ہوا ہے؟ ٹرائی سے واسطے میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ہمارے جرگے کرتے ہیں ہمارے فاٹا کے لوگ اور دن کو بھی کھاتے ہیں کڑھائیاں رات کو بھی کھاتے ہیں اور ساتھ بس سارے دن چینک لگی ہوئی ہے بس آ رہی ہے جا رہی ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک اور چیز ہمیں بیماری آ گئی ہے منرل واٹر کی. اور وہ کمپنی والے یہ نہ کہتے کہ میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں. نہیں مطلب وہ جو ہے اب ہر محلے میں منرل واٹر کی بوتل ہے کمپنی بنی ہوئی ہے. اچھا. ماضی میں جب یہ لوگ ہوتے تھے ٹریولنگ کرتے تھے ہر علاقے کا پانی پیتے تھے کہ اس علاقے کا پانی کیسے. ہمارے گراؤنڈ ٹیبل جو ہے اس میں پانی کی تھوڑی سی گدلا پن آ گئی اور ہم وہ ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے اور ہم کہتے ہیں جدھر سے پانی میٹھا گیا تو ڈیپ ڈاؤن جائیں تو آپ جس علاقے کا پانی آپ پئیں گے آپ کو اس ہو جائے. تو پشاور کے پانی کی یہ تاثیر ہے وہ کہتے ہیں کہ پتھر بھی کھانے ہضم ہو جاتا ہے. تو یہ ہر علاقے کا اس علاقے کے پانی کی اپنی تاثیر ہوگی اور اسلام آباد کے پانی کی اپنی تاثیر ہوگی. کھانے پینے کے آپ ویسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن شوقین ہیں. بے شک آپ کم کھاتے ہیں لیکن آپ کو کھانا اچھا خوش خوراک ہے آپ پسند. میں ہر چیز کھاتا ہوں لیکن طریقے سے کھاتے ہیں. تو آپ زیادہ شوق سے کیا چیز کھاتے ہیں؟ کبھی جو چیز کھاتے ہیں وہ کبھی بنائی بھی ہے گھر والوں کے لیے؟ کبھی کچھ کوک کیا؟ یہ سہولت تو میسر نہیں ہے. زمانہ طالب علمی میں بھی نہیں جب آپ؟ بس علمی میں میں نے ایک اس وقت سیکھ لیا تھا تھوڑا سا چکن بنانا اس وقت سیکھا تھا پنیر پیا ہے. اب بھول گیا؟ اس میں وہ تھے ہم تھے بیچر تھے دوست تھے تو ہم نے وہ مثالیں پتہ یہ 1 چمچ ڈالنا ہے یہ آدھا چمچ ڈالنا ہے یہ چلنا ہے. اچھا. بس وہ سمجھ وہ اور آپ کو مسالوں کے نام یاد ہے ابھی؟ کچھ پتہ نہیں وہ ڈبے میں یاد ہے کہ اس میں آدھا ڈالنا ہے اس میں یہ ڈالنا ہے. اچھا. وہ رٹا لگایا ہوا تھا اگر ڈبا آگے پیچھے ہو گیا تو کام خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کھانا پکانا انڈا بنا سکتا ہوں آملیٹ بنا سکتا ہوں. چائے بہت بہترین بنا سکتا ہوں. کافی میں لیکن چائے جو ہے نا مکس ٹی بہت بہترین بنا سکتا ہوں. اور اگر میں پوچھوں پوٹیٹو فرائز جو فرینچ فرائز کھاتے ہیں تو آسان کام ہے؟ کاٹنا مشکل ہے بنانا آسان ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ آدھی ہیلپ تو کر ہی دیں گے. اور سیویاں میں بنا سکتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے سیویاں کا. سیویاں میں پھر وہی پوچھنے لگی ہوں لیکن سیویاں کے پی والے سٹائل کی ہے سیویاں پٹھانوں یہ پنجابی والے سٹائل کی بہت ڈفرینس ہے. مجھے نہیں پتا. فرائی کر کے دودھ میں ڈال کے ابال کے یہ بیسکلی یہ ایکچولی کے پی والا سٹائل ہے. پٹھان یہ جو پنجابی ہیں دے میک اٹ سویاں ڈفرینٹ. وہ تھوڑا زیادہ دودھ اور اس میں ہوتا ہے دودھ والی سویاں تیر رہی ہوتی ہیں لیکن جو پٹھان نہیں مجھے وہ گاڑی پسند نہیں ہے تھوڑی لائٹ والی جس میں دودھ زیادہ ہو اور سویاں بھی ہوں وہ بہت اسٹرانگ والی پسند نہیں ہے. تو وہ آپ بنا چلے کچھ تو بنا لیتے ہیں گورنر صاحب. اور اچھا یہ جو زندگی ہوتی ہے اس میں ذرا کہ کہا ہی جاتا ہے کہ آفٹر 40 مین جو ہے دے گو فار ایڈونچر. آپ کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں تو شادی سے پہلے آپ کیسے تھے اور شادی کے بعد کو تبدیلی آئی ہے زندگی میں؟ تو میں 40 پہ پہنچے نہیں. اچھا نہیں اب مجھے لگتا ہے میں اب آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے گوگل کرنا 8-10 سال بعد پروگرام کرے میرے ساتھ. تو پھر محبت ہوئی ہے کبھی زندگی میں؟ چلیں گے پوچھ لیتی ہوں. ہر موڑ پہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا یہ ہم جو انٹرویوز دیتے ہیں نا وہ فار ایگزامپل ہم لائٹر اڑوا رہے تو اگر ہوئی بھی ہو جو کہ بولا کہ نہیں ایسے نہیں میں تو بڑا ایسے وہ بٹن ٹائٹ کر کے بیٹھ جاؤں تو میں ہر کسی کو لیٹر مل گیا تو میں کہ مجھے تو ہر موڑ پہ ہو جاتی ہے. یعنی اگلا بندہ جو کنفیوز ہو جائے پوچھے ہی نہ. لیکن یہ جنوین چیز ہے. محبت تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ محبت اس طرح ہو جس طرح لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں. محبت تو کسی شخصیت سے بھی. آپ کے دیکھنے والوں کے لیے محبت ایک ہی ہے. کیا؟ جس طرح دوسری طرف لے جاتے ہیں نہیں محبت دیکھیں آپ کو دیکھیے محبت کی ڈیفینیشن ہے آپ کو اپنے والدین سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے اپنی ابھی بیٹی کا ذکر کیا کیونکہ بیٹیاں زیادہ اٹیچ والد کے ساتھ ہوتی ہیں بیٹے اٹیچ والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ اپنا ایک وہ ہے مطلب ہے کہ شادی اپنے پسند کی والدین کی اپنی پسند کی. ہم تو پٹھان ہے کزن میرج ہوتی.
اچھا کزن میرج ہوتی ہے یعنی کہ والدین کی ہی پسند کی ہی. اور یہ نارملی ہمارے فیملی میں میجورٹی ابھی تک کی فیملی کے اندر ہی چل رہا ہے. زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو جب آپ کو یاد کرتے ہوں ڈپریشن میں ہوں ول تو آپ کی شخصیت اتنی خوش نما ہے کہ آپ کبھی شاید ڈپریشن میں نہیں جاتے ہوں گے. نظر لگانی ہے مجھے آپ نے. نہیں نظر کیوں لگانی ہے مجھے. آئی ایم شیور آپ کالا ٹیکا لگا کر آئیں گے, کالے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے. ٹیکے میں کہ میں اس میں نہیں لگاتے. تو کوئی ایسا واقعہ کہ جب آپ کوئی یاد کرتے ہو تو دل خوش ہو جاتا ہو, کچھ ایسا کبھی پیش آیا؟ ہر وقت خوش رہتے ہیں اللہ کی فضل سے. ہر وقت خوش رہتے ہیں. کبھی غمگین ہوئے کچھ سوچ کے, کبھی کچھ ایسا دیکھا ہو؟ دیکھنے میں تو بہت سی چیزیں اس معاشرے میں آپ کو مطلب ہے کہ وہ سیڈ سچویشن میں لے کے جا سکتی ہیں. کیونکہ جب سے میں گورنر بنوں اس سے پہلے بھی تو میں نے اپنے اسٹاف سے پہلے ان کہا تھا کہ میں جو آپ کے پاس لیٹرز آئیں گے, جو آپ کے پاس وہ آئیں گے, کیا نام ہے, ریکویسٹ آئیں گی میٹنگس کی, جو چیزیں بھی آئیں گی کوئی فلٹر نہیں ہوگی. اچھا. نارملی ہوتا تھا نا کہ گورنر کے پاس بس 4-5 جو فلٹر کا یہ چیز ضروری ہے, باقی چھوڑیں. میں کہ دیکھیں ہم پولیٹیکل اس سے آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک گندا سا خط بھی ہوگا اور گندی سی ریکویسٹ بھی ہوگی, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جو فینسی لیٹر سے ہو. تو میں کہا مجھے پڑھنا میں نے چیزیں میں نے کرنی ہے, فلٹر میں نے کرنا, تو میں آدھا گھنٹہ زیادہ دے دوں گا نا کام. لیکن میں نے سب دیکھنے کے کوئی مجھے کہے کہ میں نے آپ کو خط بھیجا, میں بولوں گا اوہ میرے تک نہیں پہنچا, تو کم سے کم مجھے اس کا آئیڈیا ہو کہ اس کا آیا ہے اور اس نے کیا لکھا ہے اس کے اندر. تو میری یہ کوشش رہتی ہے اور مجھے بڑے اسٹرگل اس میں کرنی پڑتی ہے, ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹائم بھی انویسٹ, لیکن خیر آپ اگر ارلی رائزر ہیں یا لیٹ ورکر ہیں, کیونکہ میں پشاور میں تو جیسے میں نے کہا فیملی اسلام آباد میں تو اور کوئی کام ہے نہیں, تو یہی چیزیں ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, فنکشن. تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا کوئی اگر بچی آپ کو ریکویسٹ کرے کہ مجھے بڑا شوق ہے یا ملتے ہیں تعلیم کرنا اور میں افورڈ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, یا بیماری کی سچویشن جو لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی واقعی افورڈ نہیں کر سکتے اور کہیں پہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور کہیں آپ ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ گورنر کا ایک ایسا ہوتا ہے جو جس پاس فائنینشیل چیزیں پاورز بھی نہیں ہیں, چیزیں بھی نہیں ہوتی. تو میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی, پھر آپ دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ یوتھ کے پی میں مجھے ہر ہفتے ایوریج وقت ہوگا بچیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ای میل پہ میسج کرتے ہیں کہ جی ہم نے ملنے آتے ہیں, کوئی سپورٹ حکومت سے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور وہ اپنی مذہب کے تحت گولڈ میڈلسٹ بنے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لڑکا ہے, کوئی دوست لے کے آیا, 2 بچے ہیں. ایک لڑکا اس کا والد پولیس میں کک تھا, وہ بیڈمنٹن کھیلتا تھا وہ لڑکا. ہاں, اس نے کہا میں جب ایک پچھلا جو میں نے جیتا مجھ سے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال ہی ملا تھا, 1 سال 6 مہینے پہلے جیتا, کہتے میں جب یہ گولڈ میڈل جیتا تو میرے پاس شوز نہیں تھے, میں گیم کھیلتا, تو مجھے 200 روپے چندہ کر کے میں نے شوز لے, میں گیا اور میں گولڈ میڈل جیت گیا. ٹھیک ہے. مجھے ایک فیملی ہے جو مردان سے, اس کی 3 بچے ہیں, تینوں جو ہیں وہ ٹاپ کلاس کی اسکواش کی پلیئرز ہیں. ان کے کوئی فائنینسر نہیں, سپورٹر نہیں, وہ کہتے ہیں تینوں کے کوئی نہ کوئی میچ شروع ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم انٹرنیشنل میچز, تو آپ اس کو رینکنگ ہوگا. تو ایک بیٹی کا ادھر میچ ہو رہا ہے, دوسری کا ادھر ہو رہا ہے, تیسری کا ادھر ہو رہا ہے, اور سب کو مینٹین کر ان کو شوق بھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں ان کو سلام پیش کروں کہ پیرنٹس بڑے ڈیوٹیڈ تھے کہ وہ کبھی کوشش کیا کہ کبھی وہ لیٹ ڈاؤن ہو. تو یہ چیزیں بہت سی ایسی آپ کے پاس چیزیں گزرتی ہیں. یہ تو ایک وہ ہو گیا نا کہ وہ ایک بچوں کا شوق ہے. پھر جب ایجوکیشن اور ہیلتھ کی طرف آئیں تو ایک اور آپ کو ایک چیزیں ملتی ہیں. آپ اسپتالوں میں جائیں بہت برے حالات ہوتے ہیں, آپ پھر یہ ایجوکیشن آپ کو شوق ہے کرنے بھی چاہتے ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. سرکاری اسکول تباہ ہو چکے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں میں آپ جائیں تو پھر وہ تو فیسیں بھی, اسپتال کی بھی یہی اسپتال کا ایشو. آپ جس طرف جائیں آپ کو مطلب ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ سفید پوش جو ہے لوگ, آپ چھوڑے لوور اس پہ, سفید پوش بندہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ اتنا میل ملاپ ہے آپ کا, ملتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی تو کبھی ڈی ٹاکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بس اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ڈیٹاکس ہو جاتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جو دوست ہیں یا پھر ہم کوئی کمپنیز ہیں, CSR فنڈز ہوتے ہیں, ان کو بولتے ہیں یار ان کو سپورٹ کر لو. میں کہتا ہوں گورنر ہاؤس اکاؤنٹ میں ڈالو, یہ بچے یا بچی ہے, بندہ یا بندی ہے, یہ ہے, اس کو آپ کرتے جاؤ. کوشش ہے, آپ 100 آئیں گے, آپ شاید ہی 15-20 کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ 80 کو تو نہیں کر سکتے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ کریں. اور
دنیا معاشرے اس میں چلنا ہے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے اسپورٹس کا ذکر کیا کہ بچے بچیاں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے بھی ہیں. آپ بھی بائی دا وے پیڈل کھیلتے ہیں, مجھے ایک دم سے بات سنتے ہوئے یاد آیا کہ پیڈل آپ بھی کھیلتی ہیں؟ نہیں, میں نے ابھی آپ کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا تو ضرور کھیل لوں گی. نہیں, کچھ آتا ہو تو کھیلیں گے. نہیں, آپ مجھے سکھائیے گا نا, کیونکہ آپ کھیلتے ہیں. نہیں, میں لاہور میں نہیں رہتا, میں پشاور میں رہتا ہوں. نہیں, لیکن جب آپ لاہور آتے ہیں تب بھی کھیلتے ہیں میری انفارمیشن کے مطابق پیڈل. میں تو ہاں بالکل میں کھیلتا ہوں پیڈل. تو یہ پیڈل کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں؟ میں سردیوں میں شکار کھیلتا ہوں. اچھا. ویکینڈ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فرائیڈے پریئرس کے بعد آف ہو اور پھر میں سیٹرڈے سنڈے شکار کروں. اور سمر میں باقی کوئی گیم نہیں تھا کھیلنے کے لیے, مجھے کوئی اور گیم میں سچ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں کوئی کروں. تو پیڈل ٹینس میں نے سے دیکھا, میں کہہ رہی چیز کوئی نئی اور کام کی ہے. میں نے ایک زمانے میں اسکواش کھیلا ہوا تھا, تو اس کمبینیشن آف ٹینس اینڈ اسکواش, اور باہر سے بڑی ایزی لگتی ہے کہ بڑے آرام سے آپ مار رہے ہیں, بٹ یہ بالکل جو ہے اس پہ آپ کو بڑا ہی کنسنٹریٹ کریں. کول مائنڈ گیم ہے. کیونکہ آپ اس میں یہ ہے کہ آپ کو بال کو جو ہے پلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہ لگے, باؤنس ہو کے لگے, رائٹ لیفٹ آپ کو پلیسمنٹ کرنی پڑی چیزیں. اس میں بڑا مائنڈ کا جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. ہاں بالکل, آپ کو کول مائنڈ ہو کے. تو میں دیکھا تو میں نے شروع کی, اور دوستوں کے ساتھ. پھر ابھی بھی میں پشاور میں رات کو جب فارغ ہو جائیں, مطلب 10 بجے 11 بجے, نارملی ہمارا جو اٹس ناٹ ان گورنر سے باہر ہے, وہ کورٹ 10 بجے بند ہو جاتا ہے. تو ہم 10 بجے کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کا جو ہے نا وہ نمبر پہ ہم نہ آئیں. یہ نہ جی گورنر صاحب 8 بجے آ رہے ہیں بس کورٹ خالی کر. تو میں آف کتنے کے 10 بجے, میں کہ 10 بجے جب کسی کی باری نہیں ہو تو ہماری باری ہو. تو ہم 10 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ کھیلتے ہیں. پھر جب میں ٹریول کرتا ہوں میرے پاس اپنا وہ سامان ہوتا ہے, جدھر کہیں موقع ملتا ہے تو. اچھا, یہ فیسلٹی لاہور میں تو خیر بڑی زیادہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو پیڈل کورٹس مل جاتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ہیں کافی, پشاور میں بھی ابھی کافی. پشاور میں ہمیں زیادہ اور وہ ہے کہ ہم آگے پیچھے پبلک پلیسز پہ بہت زیادہ نہیں جا سکتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں ہی نہیں, ان کنٹونمنٹ ایریا. ٹھیک ہے, وہاں آپ کھیلتے ہیں. ایک دو جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ لاہور آئے, جیسے آپ لاہور آئے ہوئے تو آپ نے گورنر پنجاب کو کہا ہو کہ آپ یہ کیا چلائیں, کھیلے ہوئے کل, بلکہ بارش تھی تو میں بڑا پریشان ہوں. میں کہ تو موقع ادھر ہم رمضان میں ہم نے کیا تو بارش ہوئی اسلام آباد میں, تو انڈور نہیں تھا. تو یہاں پر فیسلٹی انڈور کی, میں نے پہلی دفعہ انڈور کھیلا, بارش ہو رہی تھی, ہم نے انڈور کھیلا تو بڑا اچھا, کیونکہ وہ بھی کھیلتے رہے گورنر پنجاب سب, یہ نہیں کہ وہ فرسٹ ٹائمر آپ کی طرح, لیکن اچھا میچ ہوا. اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی کسی اور اسپورٹس میں کرکٹ دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. اس لیے نہیں دیکھتے کہ کرکٹ کے حالات ایسے ہیں, ویسے شروع سے ویسے ہی نہیں, ٹائم ضائع کرنا. کیا سمجھتے ہیں کسی بھی نیشن کو کہتے ہیں جس کے سینگ ہے کہ میدان آباد ہوتے ہیں ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں؟ ایگری. آپ اگری کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارے یہاں پہ اس طرح کام ہوتا ہے ہمارے؟ بالکل بھی نہیں. باقی علاقوں میں تو ہے. میں اگر لاہور پنجاب کی بات کروں یا سندھ کی بات کروں یا بلوچستان کا مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن ہمیں بھی ہوگا. کے پی میں تو تباہی ہے. دیکھیے ہمارے دوست ہیں, ہمارے پولیٹیکل, ان کی اپنی پارٹی ہے پی ٹی آئی کے, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ورلڈ کپ جیتا, حالانکہ پوری ٹیم نے جیتا. 13 سالوں میں کتنے اسٹیڈیم بنے, ناٹ اے سنگل ون. ہمارے آدھی ٹیم ابھی کرکٹ کی وہ پشتون ہے. جی بالکل. اس پی ایس ایل کی ہماری جو ہوم ٹیم ہے وہ پشاور زلمی. ہمارے ایک اسٹیڈیم تھا 2017 سے, اس کی رینوویشن شروع ہوئی اور اب جا کے کمپلیٹ ہوئی 2026 میں. صرف رینوویشن, جو کہ پی سی بی نے جو بیچ میں کیے تھے 3-4 اسٹیڈیم, جو انہوں نے ہفتوں میں کیے, ہم نے سالوں میں کیے, اور اب جا کے کمپلیٹ ہوئی. اور اب جا کے وہاں پر میچز جو ہے ابھی پی ایس ایل کون سا نہیں ہوا, ایک T20 ٹورنامنٹ ہوا, وہ ہوا. اس کے علاوہ مجھے آپ فرام ڈی خان ٹو چترال اسٹیڈیم بتا دیں, میں شاید غلط بول رہا ہوں, آپ اپنی کوئی سروے کر کے بتا دیں جس میں آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں, ناٹ اے سنگل ون. اور ابھی جو یہ اسٹیڈیم رینوویشن جس کی ہوئی ہے, وہ ایک زمانے میں ارباب نے اسٹیڈیم بہت پرانا ہے, ابھی انہوں نے نام چینج کر دیا ہے. اب وہ کیپیسٹی اور وہ جو وہاں جہاں پر ہے, وہاں پر اتنا کنجسٹڈ ایریا میں چلا گیا ہے, کیونکہ آج جس زمانے میں ہم رہتے ہیں وہ سیکیورٹی کی چیزیں ہیں, یہ روٹ اس پلیئرس کا, یہ روٹ شہریوں کا, یہ وی آئی پیز کا, یہ فلانا جو بھی ہے, تو اتنی کنجسٹی میں چلا گیا کہ لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا جب T20 ہو رہا تھا. تو پی ایس ایل میں تو اور ہوتا, تو نئے نئے اسٹیڈیم بنے. کچھ ایک اسٹیڈیم بھی میں کہتا ہوں کرکٹ کا نہیں بن سکتا, اور باقی ہم نے قومی کھیل کو تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. نہیں, وہ جو پی ایس ایل کا رش ہے وہ تو ماشاء اللہ لاہور میں بھی جب پی ایس ایل ہوتا ہے
ابھی تو خیر وہ سچویشن تھوڑی سی کنٹرول کرنے کی کوشش کی. یہاں پر بھی وہی حال ہوتا ہے, یہاں پر بھی لوگ خواری ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کو جو قذافی اسٹیڈیم ہے اس کے 2-3 جگہوں سے روڈ مطلب ہے کہیں پہ بلاک ٹھیک ہے وہ سیکورٹی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تو اپروچ ہی ایک روڈ کی ہے پرانے. اور قذافی اسٹیڈیم تو بہت ہی بڑے ایک اس میں علاقے میں, لیکن یہ پشاور کے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں ضرورت ہے, اور بلکہ کے پی میں مختلف علاقوں میں ضرورت ہے اسٹیڈیم کی, جو کہ ہمارے مطلب ہے کہ وہاں پہ بہت سے پلیئرز ہم نے وہ کیے ہیں, پیدا کیے ضائع کر دیے ہیں, پیدا کر کے. ضائع تو ہم تو جو آتے دیکھیں ہمارے پلیئرز کیوں نہیں کھیل سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نیچرل پلیئر جب آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا وکٹیں لے رہے ہیں, بڑے چھکے چوکے ہمارے, اس کو لے لیں, اور لے لیتے ہیں. وہ 1-2-4 میچ ایک سیزن چل جاتا ہے, 2 سیزن نہیں چلتا. کیونکہ دیکھیں میں جب یو کے میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہر علاقوں میں اپنے گراؤنڈ ہوتے تھے, ان میں جونیئر سینئر کیٹیگریز کے لوگ کھیل رہے تھے, تو وہ اس پہ اکیڈمیز میں ان کو ادھر ہی سے ٹریننگ ہو رہی تھی, نیوٹریشن بھی, ڈائٹ بھی, ایکسرسائز بھی چیزیں. ہم تو کہتے ہیں اس نے اس گلی میں بڑے اچھے چھکے چوکے مارے, اس کو لے آؤ بھائی لڑا دو اس کو, لڑ بھی جاتا صحیح. اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں تو اس سیزن نہیں چلا, اس سیزن نہیں چلا, ایک میچ اچھا کھیلے گا 50 میچ خیر ہے, وہ پرانے میچ والی جھلکیاں دکھائیں گے یار یہ چلا تو تھا نا اس وقت, چلا تو تھا. تو یہ چیزیں دیکھیں آپ کو پراپر اکیڈمیز میں ڈیولپ کرنی پڑی, آپ کو پراپر ان کے نیوٹریشن ڈائٹ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو پراپرلی جو ہے وہ ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ ختم کر دی تھی پہلے, پی ٹی آئی کے دور میں ختم ہو گئی تھی, کلب کرکٹ ختم ہو گئی تھی. چیزیں جب تک آپ نرسریز ختم کر دیں گے تو کیسے پلیئر آئیں گے. تو کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ؟ چلیں یہ تو کھیل کی بات ہوگی کہ کے پی میں اور لاہور میں, پنجاب میں یہ ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں, پشاور کیپٹل ہے اور لاہور بھی کیپٹل ہے پنجاب کا, یہ دونوں میں فرق آپ آتے جاتے رہتے ہیں, ذرا بتائیے گا کہ کیا فرق ہے زیادہ؟ بہت فرق. آپ پشاور آ جائیں فرق پتہ چل جائے. پروگرام کر لیں پہ تو لوگ اعتماد نہیں کریں گے. پشاور کی وہ گلیاں یاد ہے چھوٹی چھوٹی جہاں نالے کھلے ہوتے تھے, ابھی آپ آئیے تو بھجوا دیں گے آپ ادھر ہی نالوں کے پاس. یعنی کہ وہاں پر ابھی بھی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہے. ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. 13 ایئرس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. جیسے میں نے آپ کو اسٹیڈیم کہا 13 ایئرس میں کوئی اسٹیڈیم نہیں بن سکا, کوئی ہاسپٹل نہیں بن سکا. وہ بھی مذاق بنے, ہمارے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ LRH ہاسپٹل ہم نے بنایا. میں کہ LRH ہاسپٹل تو اس وزیر صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے شاید بنا ہوا, اور ان کی جماعت کے پیدا ہونے سے پہلے وہ LRH بنا, وہ تو مجھے پتہ ہے کہ بنا ہے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرا خیال بنا. کوئی ایسا سچ جو ہے وہ میں اکثر مذاقاً یا تنقیداً کہتا ہوں کہ ان کے بانی چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب کے آنکھوں کے علاج کے لیے انہوں نے 2 ہاسپٹل بتائے ہیں, LRH یہ شفا اور شوکت خانم. تو 13 سالوں میں کے پی میں کوئی ہاسپٹل نہیں جس میں وہ بتائیں کہ اس ہاسپٹل میں بھی لے ہم علاج کر لیں گے. اجازت دینا نہ دینا اور بات ہے, لیکن اس پینل میں تو ڈال دینا, نہیں ڈال سکے. دوسری بات یہ کہ نہیں ہے جی آپ پشاور آئیں, آپ میں تو 2 سال تقریباً اب ہونے کو ہیں, میں نے کوئی 2 سالوں میں جو 2 بجٹس ہوئے ہیں اس میں کوئی صوبائی حکومت کو میگا پروجیکٹس وفاق سے لیتے ہوئے یا لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, یا کہ ریکویسٹ کی ہوتی ہے چیزیں. باقی بہت سے حالات جو ہیں میرے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, کوئی کہتے ہیں اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, روڈز نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو مطلب بہت ہی مطلب ہے کہ ہم ڈاؤن فال کی طرف ناٹ جو ہے نا. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو یونیفائی کرنے کے لیے ہر صوبے کو آپ کو دیکھیں, آپ ہیلتھی کمپٹیشن ہو جائے, آپ کام کریں. اب میں کہتا ہوں کہ آپ پنجاب سے زیادہ کام کریں, آپ سندھ سے زیادہ کام کریں, تاکہ آپ کو. اب میں آپ کو مثال دوں کہ ہماری 36 یونیورسٹی ہیں, 34, اور اس میں ہمارے ابھی تک صوبے کا HEC نہیں بنا 18 نمبر کے بعد, ہائر ایجوکیشن کمیشن. اور ہم نے 2 سالوں میں مجھے بھی پتا ہے کہ ہم 4 ارب روپے صرف دے رہے ہیں یونیورسٹی کو. بلوچستان 12 سے 15 ارب دے رہے ہیں, سندھ اور پنجاب جو ہے 40 سے 50 ارب دے رہے ہیں. اور ہم ابھی 4 ارب مجھے بتائیں کہ فیکلٹی, ان کے پروفیسرز, ان کے پینشنز, ان کی فیسیں, ان کی ڈیولپمنٹ میں کیا پیسہ خرچ ہو. ایگزیکٹلی, جب آپ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے اور پرائرٹی میں. یہ تو بڑی سنجیدہ ویسے بات آپ نے کی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, پھر جب بریک سے واپس آئیں گے تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, ملاقاتیں بھی رہی ہیں. پارٹی میں اچھا دوست کون رہا, کس سے کیا سیکھا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گورنر صاحب سے ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, بہت ساری باتیں ہونی ہیں. گورنر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب وہ ڈائل والے فون ہوا کرتے تھے, اور اب آج کل اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. ایک زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, پھر انٹرنیٹ آیا, کالنگ کارڈ, آئی اسٹل ریمبر مائی چائلڈ ہوڈ کہ وہ ہوتا تھا. کتنا فون یوز کرتے ہیں, کتنا انٹرنیٹ پہ سرف کرتے ہیں؟ میں تو اتنا بوڑھا ہوں جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں, میں تو اپنی عمر آپ بتانا چاہتی ہیں, بتا دیں میری کیا.
میں آپ اپنی عمر بتائیں, میں بتا دوں کہ میں کتنے سال چھوٹی ہوں. نہیں آپ کو تو پتہ چل گیا نا, آپ تو اس فون استعمال کر رہی تھی. ہاں جی جی مجھے بہت کم یاد ہے. اب بس ہم عمر ہی ہیں تقریباً آس پاس. نہیں بالکل, میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی اور نقصان بھی ہوا. اس وقت جب تھا نا وہ ڈائل یا وہ جو ڈیجیٹل وہ ہوتا تھا ڈائلنگ, تو وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ نمبر زبانی یاد ہوتے تھے. ابھی تو آپ کو اپنے گھر والوں کا یا بھائی کا یا بہن کا یا کسی کا نمبر زبانی, بس نام نکالا ٹھک دبا دیا, یہ پتہ نہیں کون سا نمبر مل رہا ہے. تو نمبر ہی بندے کو جو ہے نا یاد نہیں ہوتے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اب اسکرین ٹائم تو تباہی تھی جب میں انفارمیشن سیکرٹری تھا. ابھی بھی دیکھیں وہ سوشل میڈیا دیکھنا پڑتا ہے, میسیجز دیکھنے پڑتے ہیں, آپ کو فیس بک بھی دیکھنا پڑتا ہے, ٹویٹر بھی دیکھنا پڑتا ہے, انسٹاگرام بھی دیکھنا پڑتا ہے, اسنیپ چیٹ. زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فیس بک کرتے ہیں, ٹویٹر کرتے ہیں, انسٹاگرام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فیس بک انسٹاگرام چلتا رہتا ہے زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں, بس چلتا ہے جب ٹائم ملا دیکھ. اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ کامنٹس بھی پڑھتے ہوں اپنی پوسٹ کے نیچے؟ نہیں میں کبھی نہیں پڑھتا, کبھی نہیں پڑھتے, ریئرلی, بہت ہی ریئر. ویسے ہی نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ملتا یا سوچا ہوا کہ نہیں پڑھنا؟ ٹائم ضائع نہیں کرتا. اچھا ٹائم ضائع. میں اگر بہت بھی اچھا بن جاؤں اور آپ میرے مخالف ہیں تو آپ مجھے اچھا نہیں کہیں, اور میں بہت برا بھی ہوں اور میرے جو سپورٹ رہنے چاہیے وہ کہیں گے بہت اچھا ہے. تو لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے پڑھنے جانا پڑھنے سے. یہ بھی ویسے وائز ایک ایڈوائس ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. اچھا آپ ہمیشہ سے بڑے ویل ڈریسڈ رہتے ہیں, بڑے مینٹینڈ رہتے ہیں, کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی اسٹوڈیو میں آپ گئے ہوں, ایون گورنر بننے سے پہلے بھی, تو آپ انٹائڈی ہوں یا آپ تھوڑے لیزی اٹائر میں آئے ہوں, ایسا کبھی نہیں میں دیکھا. شروع سے ایسے ہی ہے, پسند ہے آپ کو اچھا پہننا؟ اچھا ہمیں کیا, ہمیں تو کمی شلوار اور ویسٹ کوٹ پہننی بس. ہمارا تو یہ ہمارے خواتین کی طرح میں ہمارے جو ہے نا زیادہ لوازمات نہیں ہوتے, ہم تو بس شلوار قمیض پہن لی اور کوئی ویسٹ کوٹ جو ہے نا. تو یہ جو کپڑے یہ خود چوز کرتے ہیں, یہ بیگم چوز کرتی ہیں یا کوئی اور؟ شلوار قمیض میں نہیں چوز کرتا, میرے 2-3 رنگ ہی ہے, وائٹ, بلو, بلیک. تو کپڑے کوئی تو لیتا ہوگا آپ کے, خریدتا ہوگا, بنواتا ہوگا, میرے یا گھر والوں کی ڈیوٹی ہے. گھر والوں کی ڈیوٹی ہے. تو صرف میں جب کہیں اگر موقع ملے باہر جاؤں یا یو کے, زیادہ سے زیادہ یو کے ہو, تو میں جب جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے سوٹ کہاں سے خریدنے ہیں, شوز کہاں سے لینے ہیں. اور زیادہ شاپنگ کہاں سے کرتے ہیں یو کے میں؟ ہمیں بھی بتائیں سر. مارک اسپینسر. اچھا مارک اینڈ اسپینسر بہت زیادہ. میں ڈیزائنر میں بلیو کیا کہ میں مجھے وہ نہیں ہے, مطلب میں صرف شوق نہیں ہے. ہاں میں کوئی اٹریکشن نہیں. تو کیا زیادہ پولوز خریدتے ہیں, ٹی شرٹس لیتے ہیں؟ ہمیں یہ لبرٹی پولو کی بہت کم حاصل ہوتی ہے. اچھا آپ اگر صبح پہن لیں, دوپہر کوئی فنکشن ہوگا یا کوئی ایکٹیویٹی, اور مجھے خود یہ نہیں پسند کہ میں کسی پولو میں یا ٹریک سوٹ میں جا کے کوئی شادی اٹینڈ کروں. شادی چھوڑیں, کسی کے ساتھ ایسی میٹنگ ہو رہی ہو یا کسی ٹی وی پروگرام میں آپ جا رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, تو مجھے خود اپنے آپ کو جو ہے مجھے وہ ہوتا ہے کہ میں. لیکن باہر تو آپ کو یہ لیوریج ملتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس اپنی پسند کے کپڑے شپڑے پہن سکتے ہیں. دیکھیں باہر تو ہمیں اب تو چھٹی بہت کم ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ فارن کنٹری میں ہو تو آپ جو اپنے کپڑے صبح پہنے ہو تو آپ رات تک چلانے ہیں. تو آپ کو شیڈول دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا سارا دن پروگرام کیا ہے, کہ میں نے کہیں لنچ یا ڈنر پہ یا کہیں پہ تو کسی مل تو نہیں ہے, اور ملنا ہے, اور چلو یار مصیبت ہے, پھر سوٹ پہننا پڑے گا, ٹائی لگانی پڑے گی. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو پتا ہو کہ بالکل ہی فری ہے, کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ پولو شرٹ اور وہ چیزیں. اور اس کے علاوہ کیا شوق ہے؟ گھڑی کا شوق ہے, گاڑیوں کا شوق؟ گھڑی موبائل میں گھڑی اور کیا ہے. اچھا یعنی گھڑی کا شوق نہیں ہے, گاڑیوں کا بھی کوئی شوق نہیں ہے؟ آف اینڈ آن میں کبھی کبھی وہ ایپل واچ کبھی پہن لیتا ہوں, کبھی. آپ نے ظاہر کہ اتنا عرصہ سیاست میں گزارا ہے, باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں گھومتے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ رینڈملی کہیں نکلے ہوں باہر اور لوگ آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو فیصل کریم کنڈی ہے؟ میں جب یو کے میں جب ہوتا ہوں تو میں ہمیشہ رینڈملی نکلتا ہوں باہر لوگوں کے ساتھ. میں تو رینڈملی باہر, میں یو کے میں تو جب ہوتا ہوں میں نے, کیونکہ مجھے یار وہ کہتے ہیں گلیاں بھی پتہ ہیں اور جگہ بھی پتہ ہیں, اور وہ میں اسپیشلی جو ہے وہ ٹرین استعمال کرتا ہوں, ٹیوب اور انڈر گراؤنڈ سسٹم اور بسز اور یہ چیزیں. تو میں تو نارملی مجھے سب سے زیادہ مزہ اس ہوتا ہے. میں 2 سال پہلے تھا غالباً, 3 سال پہلے میں گیا, اس سے اسکوٹیز آئی ہوئی تھی وہاں پہ. تو میرا ایک دوست تھا, وہ تھا اور کہتا ہے یار مجھے سمجھ, میں کہا مجھے تو میں تھوڑا سا 10-15 منٹ ٹرائی تو مجھے سمجھ آ گئی. تو لیٹ نائٹ ہم سینٹرل اینڈ سارا اسکوٹی پہ گھومتے تھے. اچھا ابھی میرا شوق ہے, میں نے کہتا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس بہت بڑا ہے, اس کے اندر بھی اسکوٹی ہونی چاہیے. ویسے اسکوٹی کی ایک اسکیم بھی ہونی چاہیے کے پی میں. وہ اسکوٹی نہیں جو آپ کہیں کہ موٹر سائیکل والی, جو کھڑے ہو کے جو. اچھا وہ جو ایکچولی کھڑے ہو کے والی, وہ جس کو آپ تھوڑا سا, اب تو الیکٹرک بھی نکل آئی ہیں, وہ پہلے دھکا لگانا پڑتا تھا,
اسکوٹی کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں وہ دیکھیں اب تو وہ الیکٹرک ہے نا, اب تو الیکٹرک ہے, اب تو اب ریچارجیبل بھی ہے, ترقی ہو گئی ہے. آپ بھی استعمال کریں کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی, مجھے لگ رہا ہے کہ اب عوام کو اتنی آگ لگا دی گئی ہے, تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. مجھے ایک انٹرسٹنگ سوال ویسے ذہن میں آیا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ جاتے ہیں اسلام آباد میں بھی, آپ بیٹھتے ہیں دوستوں یاروں میں, آپ جیسے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا عوامی بندے ہیں, کون سے زیادہ ریسٹورینٹ پسند ہے اسلام آباد میں جہاں آپ آفٹر ورک جب اسلام آباد جاتے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ؟ پہلے کبھی کبھی جاتے تھے کافی شاپ سے, کبھی جاتے, ابھی وہ لبرٹی حاصل نہیں. کیوں؟ سیکورٹی وائز نہیں ہے. یہ جو لبرٹی حاصل ہے یہ سال پہلے سے ہوئی ہے, 6 مہینے پہلے سے ہوئی ہے؟ نہیں, یہ گورنرشپ سے پہلے کے بعد میں تھوڑی سی, اب تو زیادہ, کیونکہ ہمارے جو ٹینشن کے پی اور افغانستان اور یہ ٹی ٹی پی اور ہمارے صوبے کی جو سچویشن ہے جو کہ میڈیا پہ بہت زیادہ نظر نہیں آتی ہیں, کچھ چیزیں آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں, تو اس چیزیں کے جو, اور پھر یہ جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں آف اینڈ آن تھریٹس وغیرہ کی چیزیں, تو اب اوپنلی کہیں پہ جو ہے نا, آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ بس میں کسی کیفے میں باہر بیٹھوں اور پھر یہ برا لگتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور 4 5 6 10 سیکورٹی والے کے دائیں بائیں کھڑے بولیں گے پتہ نہیں یہ شو آف. جیسے ہم پہلے اپنے دوستوں کو کہتے تھے پی ٹی آئی والوں کو, یہ جو ہے یہ وہ پروٹوکول نہیں, یہ سیکورٹی ہے. جب ان کی حکومت ہے ہم کہتے ہیں اب بتائیں, کہتے نہیں سیکورٹی ایشو ہے. پھر تو 55 روپے والا پیٹرول والا ہیلی کاپٹر بھی چلتا تھا, ہم وہ کنواں ڈھونڈ رہے ہیں کہاں 55 روپے ملتے. تو یہ چیزیں پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ ایزی فیل نہیں کرتا کیا, تو کوشش ہوتی ہے کہ جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, لیکن سب سے اچھا ریسٹورینٹ اگر آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں اسلام آباد میں, وہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا میسج پہ, کیونکہ ابھی اس کی آپ پبلسٹی ہو جائے گی. چلیے میں کھانا پوچھ لیتی ہوں. دوسرے جو ہے نا پھر نہیں, ایسے میں جاتا ہوں, لیبنیز بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, میرٹ کا چائنیز بہت اچھا ہے. ویجیٹیرین کھانا پسند ہے آپ کو؟ تھوڑا بہت. پھر میں لیبنیز ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ, وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد کوسار مارکیٹ کے ریسٹورینٹ سب اتنے اس اسٹینڈرڈ کے اپنے تھوڑا سا وہ مینٹین کرنا بڑا. اور پھر کافی شاپ, کافی بین کی کافی اچھی ہے میں سمجھتا ہوں. اب تو پشاور میں کھل گیا ہے, ادھر بھی لبرٹی حاصل نہیں ہے جانے کی. تو آپ گئے ہیں پشاور میں کافی شاپ؟ ایک دفعہ گیا ہوں, الاؤڈ نہیں ہے ابھی. اچھا, سیکورٹی کے ساتھ گئے تھے یا ویسے کیجولی چلے گئے تھے پشاور میں؟ نہیں, پشاور میں تو آپ گیٹ سے باہر کیجولی نکل ہی نہیں سکتے, سیکورٹی ضروری ہے. وہ آپ کچھ اگر کہیں گے صحیح وہ نہیں چھوڑ, مطلب چیزیں ہیں کچھ چیزیں. اور لاہور میں کوئی ریسٹورینٹ ہو جو آپ کو, جہاں پر جب آپ دعوت دیں گے تو چیک کر لیں گے. چلیں اس کے پروگرام کے بعد ہماری دعوت کھلی, ہم تو آپ کو دیسی کھانا کھلائیں گے لاہور کا. نہیں, میں نے لاہور میں کافی مطلب ہے کہ میں آیا ہوں, میں آپ کو جو فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پر بھی میں نے, کون سا ریسٹورینٹ ہے جو مشہور ہے, بادشاہی مسجد کا ویو ہے اس کا. پھر آپ کہیں گے پھر میں کہوں گی پبلسٹی ہو جائے گی, وہاں بہت سارے سب کو پتہ ہے. اور ہم بہت پہلے جب آتے تھے, جب اسٹوڈنٹ تھے, تو ماڈل ٹاؤن کے آپ کے کباب بڑے مشہور ہوتے تھے. ہاں جی, وہ چھوٹے چھوٹے کباب ہیں, وہ مٹن کے, بیف پھجے کے پائے مشہور ہوتے تھے. ہاں جی, پائے. اور چمن آئس کریم, حافظہ چمن آئس کریم اس زمانے میں, ابھی نہیں. ابھی لاسٹ ٹائم آپ نے چمن آئس کریم کب کھائی تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ میں نے, مجھے یاد نہیں, ابھی یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی لاہور میں کھاتا تھا پہلے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک کلفہ والا تھا آپ کے اس پہ مین بولے ورڈ پہ, وہ فلودے والا, شاید فلودے والا, آئی تھنک وہ کسوری. پھر میں بولوں گی, پھر وہ آپ کے یہ جو برگرز, یہ جو منی مارکیٹ تھی یا, ہاں جی جی, منی مارکیٹ. یعنی اچھا خاصا پتا ہے آپ کو لاہور کا سارا کھانے پینے کے اسپاٹس کہاں پر ہیں, کیا ملتا ہے. اگر آپ دعوت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز. بس ٹھیک ہے, دعوت ہے, آپ نے جگہ بتانی ہے, اس کے بعد ہم جا رہے ہیں. اچھا, آپ اپنی ذات پہ خرچہ کتنا کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بڑی کیوریوسٹی ہے کہ سیاستدان اور پھر اب گورنر کس حوالے سے خرچہ, کھانے پینے میں, پہننے میں, کیا کتنا کھانے پینے میں تو مجھے جو چیز مل جائے میں کھا لیتا ہوں. نہیں مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرسنل چیزوں پر اخراجات ہوتے ہیں, آپ پیسے زیادہ لگاتے ہیں, کتنا بجٹ ہوتا ہے آپ کا اپنی ذات کے لیے؟ کوئی بجٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, مطلب ہے کوئی کروڑوں میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں اگر شوٹنگ بھی ہو تو وہ ڈیزائنر والا نہیں ہے, تو یہ چیز ہے. برانڈیڈ نہیں لیتے آپ؟ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ کیا خرچ ہوگا پٹھان, مردوں کیا خرچ ہوگا, آپ لوگوں کے خرچے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتے, اس میں کوالٹی ہوتی ہے کپڑوں میں ہلکی کوالٹی ہے, نہیں بھائی آپ لوگ خواتین تو ایک جوڑا پہنتی ہیں پھر کہتے ہیں تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, ہم تو پورا دن جو ہے 4 جوڑے خریدتے پورا سیزن پہن لیتے ہیں. نہیں لیکن ہمیں کیا پتا کہ آپ نے بلیک شلوار قمیض 4-5 سلوائی ہوئی ہیں اور آپ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پہنی ہوئی ہے. ایک تو نہیں, میں یہ نہیں کہتا میں رات کو دھوتا ہوں صبح پہنتا ہوں. میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, تو کتنا خرچہ, اگر میں ویسے پوچھ چلے مجھے نہیں پتا کہ شلوار کی. اور خرچہ کرتا کون ہے, آپ خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, بیگم
کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. بیگم قمیص شلوار کا جو ہے نا وہ یعنی ہوم منسٹری سب چلاتے ہیں, وہی پرائم منسٹر ہے, وہی ہوم منسٹری, وہی وہ پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر, آرمی چیف, تینوں وہی. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کچھ پہننے کا دل کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ پہن کے جائیں, اچھا لگ رہا ہے, کبھی کوئی بحث ہوئی ہو کپڑوں کے میری اوپر؟ کہا تھا کہ میں جو چیز پہن لوں نا وہ اچھا نہیں لگ رہا, میں کہتا میں نے پہن لیا, میں چینج نہیں کر سکتا ہوں. اچھا, اسی کے اوپر جو ہے نا کچھ کرنا ہے. اور آپ کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا, لوگ نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی پہن لیتے ہیں. میں نے کہا میری کہا میں بس میں نے پہن لیا, چھوڑ بس میں نے. ٹھیک ہے, لاسٹلی مجھے بتائیے گا, دل کے دکھ یا خوشیاں سیاست میں بھی دوست تو ہوں گے, کس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں اور کس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں؟ میں اس بلیو میں ہوں کہ پالیٹکس میں آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کا دوست کس وقت آپ کا سیاسی مخالف ہے اور کس وقت آپ کا سیاسی مخالف. آپ کو نارملی آتے جاتے رہتے. ہم پالیٹکس میں ٹینشن یا مجھے کہتے ہیں یار آپ کیوں فکر نہیں, میں کہ دیکھیں پالیٹکس ہے, اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اگر میں فار ایگزامپل ایک ہے ہمارے ہے اس کی میں بہت ہی کلوز ہے, اس کے ساتھ میں لگا اور ایٹ دی نک آف دی ٹائم میں کچھ ہو کے چلا جائے تو آپ افسوس کریں گے, کیا فائدہ اس کا. اور آپ کو بہت ہی بڑا مخالف ہوگا, آپ بس شاید جوائن آپ کو کر لیں. تو یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, اور آپ کہیں نہیں میں نے اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی, کیوں چلا گیا ہے, میں فکر کروں اور اپنے اوپر ٹینشن لوں اور چیزیں اپنے لیے بیماریاں پیدا کروں. لیکن کوئی دوست تو ہوگا آپ کا, دوست پالیٹکس میں ہے جو بھی پالیٹکس میں تو دوست ہیں پارٹی میں, اور ضروری نہیں کہ پارٹی کے علاوہ بھی دوسری پارٹی میں بھی دوست وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, چلتا رہتا ہے, چائے کھانا چلتا ہے. بالکل. اور ایسا کچھ ہے کہ کوئی ایسا دوست جو بچپن کا دوست ہو, ابھی تک رہا ہو, کوئی ایسا ساتھی؟ چلتا رہتا ہے. کالج زمانے کے دوست ہیں, لندن کے بھی جو دوست ہیں آج تک رابطے میں؟ میجورٹی تو نہیں, لیکن کچھ ہیں جو ہیں ابھی بھی. اور ان سے میل ملاپ عید کے عید ہوتا ہے یا نہیں؟ عید کی آف اینڈ آن, جو باہر والے ہیں جب آتے ہیں چھٹیوں پہ تو اس وقت ملاقات ہوتی ہے. عید تو اب کاسمیٹک تقریباً ہماری بھی ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنے جو یہاں پہ فار ایگزامپل جو رہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ لاہور میں ہیں یا میں پشاور میں فار ایگزامپل ہوں یا کوئی کدھر ہے, کہتے ہیں چلو ویڈیو کال سے کر لیں, کون جائے گا گاؤں اور ملیں گے اور اکٹھے ہوں گے, چیزیں بس ویڈیو کال ہو جائے, عید کارڈ سینڈ ٹو آل کر دیتے ہیں بس. تو وہ کام بن جاتا. تو ذرا آپ مس تو کرتے ہوں گے ویسے بچپن کی, آپ نے چونکہ خود ذکر کیا دیکھیں گاؤں کی عید, اور پہلے لوگ عید کارڈ انتظار ہوتا کہ جی وہ پوسٹ مین جو ہے نا اس کے 2 بجے کی ٹائمنگ ہے, وہ آئے گا 2 بجے آئے گا, ہاں ڈاک لے کے کتنے کارڈ آئے کتنے نہیں آئے ہیں جواب دینے ہیں. پھر آپ کا جو ہے عید پہ کوئی بھی اگر نہیں تو فیملی جو ہے وہ سارے عید پہ اکٹھے ہو جاتے تھے, ملتے تھے, چیزیں ہوتی تھیں. ہم تو پولیٹیکل ہو گیا ہمارا تو عید, تو پھر بھی اگر فیملیز نہ ہے تو ہمارا تو پولیٹیکل چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں. میرے والد صاحب کے ٹائم پہ جب دوسری اور تیسری عید پہ ہمارے جتنے بھی کانسٹیچوئنسی ہو, یا اب تو کانسٹیچوئنسی پہلے ایک سیٹ ہمارے میں نے کی اب 3 ہو گئی ہیں, تو پورے ڈویژن میں جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں یا ووٹر ہیں بھی نہیں بھی ہیں, تو صبح سے لے کے رات تک جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے وہ والی دیکھی جس میں وہ کارڈ پہ ڈبہ, کیا ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا دوست لاکھوں میں ایک, ایسا کچھ شعر کبھی کسی کو لکھا؟ شعر کے معاملے میں بہت ہی جو ہے وہ پیدل ہوں. میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پالیٹکس میں ہی MP ہے, اس کو بہت زیادہ یہ نظمیں اور شعر اور چیزیں, میں کہ یہ کام سے نہیں ہوتا, پڑھے لکھے. اور ویسے کسی کو کبھی لیٹر پوسٹ کیا عید پہ کسی دوست کو, یا کسی کو کارڈ بھیجا؟ عید کارڈ بھیجتے. کون سے والے, اچھے مہنگے والے یا وہ جو 1 روپے والے پوسٹرز ہوتے تھے جس میں آگے کسی ایکٹر نہیں, آپ کی عمر میں تو ہم نہیں تھے, ہم بعد میں ہیں. 1 والا 1 روپے والے, مجھے تو 1 روپے والے, ہم 1 روپے والے زمانے میں نہیں تھے. وہ آپ کے زمانے میں کچھ پیسوں والے ہوں گے نا؟ نہیں, 1 سے زیادہ روپے والے. 1 سے زیادہ روپے والے. اب جو نارمل عید کارڈ ہوتے تھے تو وہ ایک اپنے کو ہوتا تھا کہ اب پھر جب آفیشیل اس میں آ گئے تو کارڈ آتے تھے, کسی کو نہیں بھیجا تو پھر ہم لیٹر لکھ دیتے تھے. تو ابھی بھی کبھی کبھی آپ دیکھیں تو کچھ ایمبیسڈرز پریزیڈنٹ کی طرف سے, چیئرمین آف دی پارٹی بلاول صاحب کی طرف سے, ان کے ابھی بھی وہ کارڈز وغیرہ ابھی بھی آتے ہیں, لیٹرز آتے ہیں, کارڈ آتے ہیں, عید کارڈ آتے ہیں, میسج بھی آتے ہیں واٹس ایپ پہ. ہاں جی, پورا مہینے لگتا ہے جواب دینے میں, کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں نے جب سے موبائل لیا ہے نا نمبر چینج نہیں کیا. اچھا, آپ کا وہی نمبر ہے جو شروع سے وہی ہے, اٹس اے فن فیکٹ. ٹھیک ہے, اور ساری دنیا کے پاس ایک بس وہی نمبر ہے جو ہر کسی کے پاس ہے. اچھا, ورنہ یوزلی لوگ نمبر بند کر دیتے ہیں جب تھوڑی سی پوزیشن چینج ہوتی ہے. نہیں, وہ آپ کے لیے اپنی مصیبت ہے, پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے میرا یہ نمبر ہو گیا. تو وہ جو ہے پورا مجھے جو ہے نا, میری ایک عادت ہے کہ میں ہر میسج پڑھ کے پھر اس کو میں نے اگر رپلائی دینا عید مبارک جو بھی ہے, کیونکہ خدا نخواستہ کوئی کہ میں بیمار ہوں یا کسی کی فوت ہوگی, آپ بولیں گے عید مبارک سیٹ ہو, تو وہ میں پڑھ کے تو مجھے تقریباً 20 سے 25 دن لگتے ہیں پڑھ کے ان کو جواب دینے میں, لیکن جواب آپ سب کا دیتے ہیں. لاسٹلی گورنر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ
اتنی زندگی آپ نے گزاری ہے, لوگوں سے ملے ہیں, آج آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی لڑکپن میں, جوانی میں جو پرسنالٹی تھی اس کو کوئی میسج دینا ہو, یا آج کل کے نوجوانوں کو کوئی میسج دینا ہو, تو کیا دیں گے؟ پولیٹیکل میں اگر میں کہوں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں اس جگہ تک پہنچا. دیکھیں پالیٹکس میں, چیزوں میں, جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں 342 کا ایوان ہے, اس میں ایک نے وزیر اعظم بننا ہے. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے, کہہ تو نہیں سکتا لیکن خواہش تو کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. ایک نے اسپیکر بننا اور ایک نے ڈپٹی اسپیکر بننا ہے. پھر اس طرح بڑی چھوٹی کیبنٹ ہونی ہے, کوئی کچن کیبنٹ ہوتی ہے, کوئی چیزیں. تو یہ یہاں پر جب آپ آ جاتے ہیں پھر آپ کی میجورٹی میں سمجھوں کہ لک وہ کرتی ہے, لیکن آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ود ان دی پارٹی, آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں. آپ اگر میں کہوں کہ جی مجھ سے فائنینشلی کچھ ایسے, فار ایگزامپل میں وڈیرے کہوں یا جو بھی آپ نام دیں, ملک یا چودھری, جن کے مطلب ہے کہ انہیریٹنٹ ان کے پاس مطلب بہت سی جائیداد, اور میں ان کے ساتھ کمپٹیشن کریں تو آپ کمپیٹ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ کاسمیٹک چیزیں نہیں ہونی چاہیے, جو آپ ہیں بس وہی رہیں سمپل. آپ کو کمپیٹ کریں, کتنی دیر آپ ان کے ساتھ دوڑ سکیں گے فار سچ ٹائم, اس کے بعد آپ یو ول کولیپس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی فل فلیج جو چاہے اپنے کام کرنا ہے نا وہ پیک پہ کریں, یا کریں نہیں یا پیک پہ جائیں, اور باقی آپ کی قسمت لڑے گی. اگر آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہوگی تو یو ول اچیو تھنگس. یعنی محنت کریں, حسد نہ کریں. ہاں, یا وہ کہتے ہیں کراس کر یا برداشت کر. جی بہت شکریہ تھینک یو. فیصل کریم گنڈی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں لاہور میں آ کے اسٹوڈیوز میں دیا. آئی ہوپ کہ آپ کا جو بچا ہوا ٹائم ہے لاہور میں وہ بھی اچھا گزرے, اور ہم آپ کو دوبارہ موقع دیں گے, بلکہ آپ ہمیں موقع دیجیے گا کھانے کے لیے, ہمیں دعوت دیجیے گا پشاور کی, بالکل پشاور کی دعوت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی شخصیت, وہ شخصیت جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ان کا بچپن, انہوں نے کہاں سے پڑھائی کی, وہ پالیٹکس میں کیسے آئے, وہ سب پہلو ہم نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہیں. آئی ایم شیور کچھ رہ بھی گئے ہوں گے, وہ ہم دوبارہ اسے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے کسی اور ایپیسوڈ میں. لیکن لوگوں کے ذہن میں جو تاثر ہے سیاستدان کو لے کے, یہ بڑے تلخ ہوتے ہیں, ہارش ہوتے ہیں, روڈ ہوتے ہیں, تکبر ہوتا ہے, کسی حد تک شاید صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسی پرسنالٹیز بھی پالیٹکس میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ عوامی ہو جاتے ہیں, فرینک ہو جاتے ہیں, فرینڈلی ہو جاتے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ بن جاتے ہیں لوگوں کا. تو یہ پہلو شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سیاستدانوں کی یہ بھی زندگی ہے, وہ بھی ہماری طرح پوری زندگی اسٹرگل بھی کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ بھی اسٹرگل کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, ان کی بھی بچے ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, خوشی غمی سب ہوتا ہے. تو کوشش کی اس ایپیسوڈ میں یہ کور اپ کرنے کی, امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.